اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں وہ میدا کے بارے میں ہے، اور ہمارے اتباع کرام جو ہے وہ میدے کو پوری باڈی کا سردار کہتے ہیں۔ اگر میدا ہمارا درست ہے تو سمجھ لیں کہ ہماری پوری کی پوری باڈی جو ہے وہ درست ہے۔ ہمارا میدا خراب ہے تو پوری کی پوری باڈی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ خراب ہی ہے، کیونکہ میدا میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ اس کو ہضم کرتا ہے، اور جو اس کے جز ہیں، جو بھی اس میں غذائیت ہوتی ہے غذا میں، وہ جس اعضاء کو ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں تک پہنچاتا ہے۔ اگر میدا درست نہیں ہوگا تو بجائے وہ فائدہ دینے کے غذا کے، وہ الٹ ہمارے اعضاء کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ وہ اس لیے کہ وہ غذا ناقص کرے گا، یعنی کہ ہضم صحیح نہیں کرے گا، اور وہ ناقص ہی چیزیں جو جگر کو ضرورت ہے جگر کو ناقص ہی جائے گی، جو دل کو ضرورت ہے دل کو ناقص ہی جائے گی، جو دماغ کو ضرورت ہے دماغ کو ناقص ہی جائے گی، اور جو تلی کو ضرورت ہے وہاں پہ ناقص ہی جائے گی۔ یعنی کہ جس چیز کو بھی ضرورت ہوگی وہاں پہ وہ ناقص ہی جائے گی، اور ہمارا پورا جو نظام ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے میدے کو پورے جسم کی باڈی کا سردار کہا گیا ہے۔ ناظرین، اس کو درست رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو درست نہیں رکھیں گے تو سمجھ لیں کہ ہماری کچھ پہلی جو زندگی ہوتی ہے 20-25 سال یا 30 سال، یہ تو آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ جب 30 سال سے آدمی یہ تیروں میں یہ عمر ہوتی ہے بڑھنے کی، 30 سال تک انسان کی جو قوت ہوتی ہے یہ بڑھتی رہتی ہے، اور 30 سے 40 سال کا جو دورانیہ ہوتا ہے یہ ٹھہراؤ کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اس میں نہ قوت بڑھتی ہے اور نہ ہی کم ہوتی ہے، اور غذا انسان کی متوازن رہے۔ اور اس کے بعد 40 سال کے بعد جو بقایا زندگی ہے، پھر انسان کی جو قوت ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم میدے کی درستگی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ اصول جو ہے وہ اپنانے ہوں گے، جس طرح کے ہمارے کھانے کے اصول ہیں، پینے کے اصول ہیں، اور سیر کرنے کے اصول ہیں۔ یہ سارے کے سارے میدے کے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آج کا جو ہمارا طور طریقہ ہے کھانے کا، کہ صبح کو ہم ناشتہ کرتے ہیں ہلکا پھلکا، اور اس کے بعد آج کل کا جو کھانا عام روٹین میں وہ تقریباً 3-4 بجے کھایا جاتا ہے، اور وہ بھی اتنا پیٹ بھر کر نہیں کھایا جاتا۔ اور سب سے زیادہ پیٹ پر برڈن ہم اس وقت ڈالتے ہیں جب ہمارے سونے کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ رات کو ہم بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، اس کے بعد نہ ہم چلتے ہیں نہ پھرتے ہیں، اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں یا موبائل لے کے انٹرنیٹ کے شغل میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً سو جاتے ہیں۔ اور جب سو جاتے ہیں تو وہ غذا میدا کیسے ہضم کرے گا؟ تو ناظرین، ہمارا جو اصول ہمیں طب نے دیا ہے یا اسلام نے ہمیں اصول دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ صبح کے وقت جو کھانا ہے وہ زیادہ کھانا چاہیے، یعنی کہ 100 میں سے 60% کھانا جو ہے وہ صبح کے وقت کھانا چاہیے۔ اس کے بعد دوپہر کا کھانا جو ہے وہ 30% کھانا چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد کلولا یعنی کہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے، یعنی کہ آدھا گھنٹہ کر لیں، 15 منٹ کر لیں، گھنٹہ کر لیں، جتنی آپ کو فرصت ہے وہ لازمی کلولا کریں۔ اس کے بعد شام کا جو کھانا ہے یہ مغرب سے پہلے کھائیں، عصر کے بعد کھا لیں، اور 10% جو کھانا ہے وہ کھائیں، تو انسان کا کبھی بھی میدا جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، کھانا کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیئیں، اور پانی جو ہے یہ میدے کے 3 حصہ کریں، ایک حصہ پانی کے لیے، دوسرا حصہ جو ہے وہ کھانے کے لیے، اور تیسرا حصہ اس کو خالی رکھیں۔
تاکہ میدا جو ہے وہ اپنی آسانی سے کام کر سکے۔ تو ناظرین، جو آدمی میدے کے مریض ہیں، کئی آدمی کو میدے کا السر ہو جاتا ہے، یعنی کہ میدے کے منہ کے آگے زخم ہو جاتے ہیں۔ جب زخم ہو جائے تو ان کو بار بار بھوک لگتی ہے۔ جب وہ بھوک لگے گی، اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا تو اس کے پیٹ میں گیس بننا شروع ہو جائے گی، تیزابیت ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے یہ ہدایت ہے کہ اگر آدمی 3 دفعہ کھانا کھاتا ہے تو جب بھی اس کو پتہ چل جائے کہ اگر میں کھانا نہ کھاؤں تو میرا پیٹ جو ہے وہ تیزابیت بنانا شروع کر دیتا ہے، میدا میرا، تو پیٹ میں گیس ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو آدمی بے چین سا ہو جاتا ہے، اور گیس اتنی نامراد بیماری ہے کہ یہ آدمی کسی کام کا چھوڑتی ہی نہیں ہے۔ اس کے میں پھر کسی دن آپ کو نقصانات بتاؤں گا۔ تو لہٰذا میں یہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ میدے کے السر کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے پیٹ کو خالی نہ رکھیں۔ پیٹ جب بھی مانگے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے، تاکہ اس کو خالی رہنے سے اس کے پیٹ میں تیزابیت نہ بڑھے۔ یہ ان کے لیے ضروری ہدایت ہے۔ وہ اگر 10 دفعہ بھی اس کو کھانا کھانا پڑتا ہے تو تھوڑا تھوڑا وہ کھاتا رہے، لیکن پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ اگر پیٹ بھر کر کھائے گا تو مزید اس کے لیے پریشان کیسے ہو پڑے گا۔ آج کا جو نسخہ میں آپ کو بتانے لگا وہ میدے کے تمام امراض کے لیے بہت ہی اچھا نسخہ ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں اور دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو انتظار ہوگا نسخے کا، تو کاپی اور پینسل پکڑ لیں اور لکھیں جو میں آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے نوشادر، یہ لکھیں نوشادر 1 تولا۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے سبز الائچی دانہ، یہ بھی 1 تولا لینا ہے۔ اور اس کے بعد جو گھر پہ آپ نمک استعمال کرتے ہیں وہ بھی 1 تولا لے لیں۔ اور اگلی چیز جو ہے وہ ہے فلفل دراز، یعنی کہ مگا بھی نام اس کا اور فلفل دراز بھی نام ہے، یہ لے لیں، یہ بھی آپ 1 تولا لے لیں۔ اور اس کے بعد مرچ سیاہ، یعنی کہ اس کو فلفل سیاہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی 1 تولا لے لیں۔ اور جو خار، یہ بھی آپ 1 تولا لے لیں۔ اور اس کے بعد کلمی شورا، کلمی شورا بھی آپ 1 تولا لے لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیپر منٹ، یہ آپ نے 3 ماشا لینی ہے۔ یہ میں آپ کو دوبارہ یاد کرا دوں کہ اگر کوئی بھول گیا ہے، کیونکہ بولنے میں اور لکھنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تو میں آپ کو دوبارہ یاد کرا دیتا ہوں کہ نوشادر 1 تولا، سبز الائچی دانہ 1 تولا، گھریلو نمک، اس کو نمک لاہوری کہتے ہیں، یہ بھی 1 تولا، فلفل دراز یعنی کہ مگا، یہ بھی 1 تولا، فلفل سیاہ یعنی کہ مرچ سیاہ، یہ بھی 1 تولا، جو خار، یہ بھی آپ نے لینا ہے 1 تولا، اور کلمی شورا، یہ بھی 1 تولا، اور پیپر منٹ، یہ آپ نے 3 ماشا لینا۔ اوپر والی دعائیں پیپر منٹ کو چھوڑ کر سب دعائیں پیس لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جو میدا کی دعائیں ہیں، میدا کی جتنی بھی دعائیں ہیں، اس کو زیادہ نہیں پیسنا، اس کو یعنی کہ دردرا کرنا، تھوڑا سا موٹا رکھنا عام دوائی کی بنسبت، تاکہ میدے میں زیادہ دیر رہے، اور اس کی ورکنگ جو ہے جتنی زیادہ دیر رہے گی اتنا ہی میدے میں زیادہ کام کرے گا۔ جب یہ سفود بن جائے اور آخر میں جو پیپر منٹ ہے وہ اس میں شامل کر لیں۔ یہ شامل کر کے اس کو ایک شیشے کے برتن میں سنبھال کر رکھیں، اور اس کی خوراک جو ہے یہ کتنی ہے، 4 رتی سے لے کر 5 رتی تک، یہ آپ نے کھانے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس کو، یا ارک سونف کے ساتھ یہ آپ استعمال کریں، اور ساتھ میں ترش اشیاء سے پرہیز کریں، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، اور جتنے بھی یہ کھٹی چیزیں ہیں
یا پراٹھا وغیرہ خصوصی طور پر، اور جو تیزابیت گیس پیدا کرنے والی جو سبزیات ہیں چاولوں سے پرہیز کریں، آلو، بینگن، عربی، گوبھی، پنڈی، توری، اس طرح کی چیزیں آپ نہ کھائیں۔ کھانی ہے تو کالی توری کا استعمال کریں، ٹنڈے کا استعمال کر لیں، کدو کا استعمال کر لیں، شلجم ہے بہت اچھی غذا ہے، اس کو استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہو سکے تو جو اور ثابت چنے یہ آپ مکس کر کے اس کا آٹا بنا لیں اور یہ کھائیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد فائدہ ہوگا اس کا۔ تو یہ لگاتار 1 ہفتہ استعمال کریں، انشاءاللہ معدے کے بہت سارے امراض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرا چینل حکیم خواجہ ہربل کلینر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔